رمضان کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ ہم سب اپنے گھروں میں افطاری کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جیسے ہی افطار کا وقت قریب آتا ہے، ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلرز، واٹس ایپ اسٹیٹس اور فیس بک فیڈز مہنگی افطاریوں، رنگ برنگے مشروبات اور لگژری دسترخوانوں کی تصویروں سے بھر جاتے ہیں۔ ہم یہ اسٹیٹس تو لگا دیتے ہیں، لیکن شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی اسکرین کی دوسری طرف کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس افطار کے لیے صرف سادہ پانی ہے۔ ہماری یہ چھوٹی سی نمائش کسی سفید پوش کی محرومی کو مزید گہرا کر سکتی ہے۔ آئیے اب ذرا حقیقت کے آئینے میں پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ سال 2024 25 اور اب 2026 کی حالیہ معاشی رپورٹس ہمیں ایک ہولناک تصویر دکھاتی ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق پاکستان میں غربت میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے۔ پہلی حقیقت 2018 میں جو غربت کی شرح 21% تھی، وہ 2026 کی رپورٹس تک بڑھ کر 28.9% ہو چکی ہے، یعنی ہر 10 میں سے تقریباً 3 پاکستانی خطۂ افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں، اسی پاکستان میں تقریباً 7 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کے اگلے وقت کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ صوبائی صورتحال کو دیکھا جائے، اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں غربت کی شرح 47% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ سندھ اور KPK میں 30% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں۔ پنجاب، جسے خوشحال سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی مہنگائی نے 23% سے زائد آبادی کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں ہے، یہ وہ جیتے جاگتے انسان ہیں جو اسی رمضان میں ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اضافہ کیوں ہوا ہے؟ 2022 کے سیلاب کے بعد 2025 میں آنے والی معاشی تبدیلیاں اور اکانومی پر بڑھتی ہوئی قیمتیں اور ملک میں ہونے والی شدید مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ آج ایک مزدور کی دہاڑی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پھل یا گوشت کھلا سکے۔ ایسے میں جب ہم اپنی افطاریوں کی نمائش کرتے ہیں تو ہم نادستہ طور پر ان لوگوں کے دل دکھاتے ہیں جو سارا دن روزہ رکھنے کے بعد صرف اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان میں مانگنے کی ہمت نہیں۔ وہ سفید پوش ہیں، وہ اپنا برم رکھنا جانتے ہیں، لیکن اس مہنگائی نے ان کا یہ برم بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ بھوک کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ اس سال جب آپ افطار کی میز سجائیں تو تصویر کھینچ کر اسٹیٹس لگانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا میرے محلے میں کوئی ایسا گھر ہے جہاں آج چولہا نہیں جلا؟ کیا میرے آفس کا وہ چھوٹا ملازم اپنے بچوں کے لیے افطاری لے جا سکا ہے؟ اس بار اپنے اسٹیٹس پر دسترخوان کی تصویر لگانے کی بجائے اس رقم سے کسی ایک سفید پوش خاندان کے پورے مہینے کا راشن ڈال دیں۔ دکھاوا ختم کریں اور چھپ کر مدد کرنے کی روایت کو زندہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک وہ دسترخوان زیادہ پسندیدہ ہے جس پر کسی ضرورت مند کا حصہ بھی شامل ہو۔ آئیے اس رمضان کو نمائش کا نہیں بلکہ ہمدردی کا مہینہ بنائیں۔ پاکستان کو اس وقت ہماری دعاؤں کی نہیں، ہماری عملی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔